الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ درود شریف. زندگی تو ملی بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. آدمی کا جسم کیا ہے جس پر شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بنی عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. محترم علماء کرام اور معزز بزرگوں دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے پاس ہم وہی بھیجا کرتے تھے. ہمارے احکام اور ہمارے پیغام ان کے پاس ہم پہنچاتے تھے. بس اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کو حاصل کرنا فرض ہے. بہرحال جو ہے قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی حقیقت کی خبر نہیں ہے، ہمیں کسی چیز سے جو ہے واقفیت نہیں ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے جاننے والوں سے، باخبر لوگوں سے، تحقیق والوں سے پوچھا کریں. ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں: الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کی خبر ہے اگر تمہیں نہیں ہے، اگر رحمان کو تم نہیں پہچانتے ہو، رحمان کی تحقیق نہیں ہے، تو باخبر لوگوں سے پوچھو، اہل اللہ سے پوچھو. اہل خبر جو ہے ان سے پوچھ لیا کرو کہ رحمان کون ہے. مکہ والے کہتے تھے ومن رحمان، ہمیں معلوم نہیں رحمان کون. ہاں، اگر رحمان معلوم نہیں ہے تو اہل اللہ سے پوچھو کہ رحمان کون ہے. ہاں، کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے لیلا اور مجنون کا. یہ واقعہ جو ہے بالسند واقعہ ہے، کوئی بناوٹی واقعہ نہیں. کہ لیلا کو اس زمانے کے کسی بادشاہ نے بلایا کہ دیکھے مجنون اس پر کیوں جو ہے فریبتا ہے، عاشق کیوں ہو گیا ہے. لیلا کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا. یہ تو بالکل کالی کلوٹی ہے، کالی رات کی طرح ہے، اس پر مجنون کیسے فدا ہو گیا، مجنون اس پر کیسے فدا ہو گیا. تو لیلا کو کہا کہ تو بالکل کالی ہے، رات کی طرح ہے، مجنون اس پر کیسے جو ہے فدا ہو گیا. تو لیلا نے کہا کہ لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنون کی آنکھیں چاہیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے اہل اللہ کی آنکھیں چاہیے، رحمان کو دیکھنے کے لیے عباد الرحمان کی آنکھیں چاہیے. وعباد الرحمن الذین، اللہ پتہ دے رہا ہے کہ باخبر لوگ کون ہیں، میری خبر رکھنے والے اور مجھ سے جو ہے واقفیت رکھنے والے، میری معرفت رکھنے والے کون لوگ ہیں، وعباد الرحمن ہیں. اس لیے اللہ والے دعا کیا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہندوستان کے بہت بڑے محدث ہیں 12ویں صدی کے. وہ فرماتے ہیں ہمیں ایک دعا سے بہت کچھ ملا ہے، بلکہ جو کچھ ملا اسی دعا کی وجہ سے ملا. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، معرفت و محبت خود میرے. اے اللہ تیری رضا اور تیری معرفت، تیری محبت یہی ہمارے لیے مقصود ہے. اللہ تیری معرفت عطا فرما دے اور یا اللہ تیری محبت عطا فرما. الہی مقصود من توئی و رضائے تو ہی جو ہے مقصود ہے اور تیری رضامندی مقصود ہے، بس تیری معرفت اور محبت ہمیں عطا فرما دے. بہت بڑی چیز ہے. اگر ہمیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے.
کوئی عقیدہ معلوم نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے. تصوف کی کوئی بات ہے, دل کی کوئی بات ہے تو اہل اللہ سے پوچھنی چاہیے کہ میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے, میں اس کا علاج کیسے کروں. یہ سلسلہ اوپر سے چلا رہا ہے. جبریل امین کو کوئی بات معلوم نہیں, اللہ سے پوچھ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو کوئی بات معلوم نہیں, جبریل امین سے پوچھ رہے ہیں. اور جو ہے صحابہ کرام کو کوئی بات معلوم نہیں ہے, رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں. تابعین کو کوئی بات معلوم نہیں ہے, صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. تبع تابعین کو کوئی بات معلوم نہیں, تابعین سے پوچھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے اولیاء اللہ, علماء ربانی, علماء حقانی جو ہے پوچھتے چلا ہے. قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے واقعات ہیں. صحابہ کرام نے جو پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں, عقائد کی باتیں, حسن معاشرت کو اور آداب معاشرت کو اور محاسن اخلاق کو, مکارم اخلاق کو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر عمل کیا ہے. چنانچہ جو ہے قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے 8 جگہ پر ارشاد فرمایا کہ فلاں صحابی آپ سے پوچھ رہے ہیں, صحابہ کی جماعت آپ سے پوچھ رہی ہے. ایک دیہات کا رہنے والا آدمی آتا ہے, ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ دیہات کا رہنے والا گاونیا آدمی, بدو قسم کا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, اگر اللہ تعالیٰ جو ہے قریب ہے تو ہم آہستہ سے مانگا کریں گے, اور اگر وہ دور ہے تو ہم پکار کر بلند آواز سے مانگیں گے. تو جبریل امین آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ آیت سناتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے متعلق میرے بارے میں پوچھے کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو آپ فرما دیجئے میری طرف سے نبی آپ فرما دیجئے فإنی قریب, میں بہت قریب ہوں. کتنا قریب ہوں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. مجھے دعوت الداعی اذا دعان. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر درخواست کرنے والے کی عرضی کو منظور کر لیتا ہوں. ہر درخواست کرنے والے کی عرضی کو منظور کر لیتا ہوں. اب مقبول ہونا الگ چیز ہے, قبولیت الگ چیز ہے, اور منظور ہونا الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ عرضی تو لے لیتا ہے, پھر اگر اس کو قبول کر لیا تو اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں بندوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانے, میرے احکام کو مانے اور مجھ پر یقین رکھے, میری ہستی کو مانے کہ میں حاکم بھی ہوں, حکیم بھی ہوں, میں قادر ہوں, قدیر بھی ہوں, میں رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, میں قہار بھی ہوں, میں جبار بھی ہوں. هل یؤمنون بھی, میرا یقین رکھے, میری ذات پر یقین رکھے تاکہ وہ جو ہے راہ راستوں کو حاصل کر لے. اسی طرح جو ہے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ چاند بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے, اس میں فائدے کیا ہیں؟ اس کی تحقیق کے لیے ہم آئے ہیں, آپ اس کو بیان کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے نبی کے پاس اور کہو یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس میں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کو پہچاننے کا آلہ ہے, وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. اس سے وقت معلوم ہوتا ہے, روزے کا وقت معلوم ہوتا ہے, رمضان کا مہینہ معلوم ہوتا ہے, حج کا وقت معلوم ہوتا ہے, حج کا مہینہ معلوم ہوتا ہے, قربانی کے دن معلوم ہوتے ہیں, شب برات معلوم ہوتی ہے. اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شراب پینا کیسا ہے اور جوا کھیلنا کیسا ہے؟ آپ جو ہیں اس کا جواب دیجیے. اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جبریل امین اور کہتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ پوچھتے ہیں, صحابہ کرام پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں کہ شراب پینا کیسا ہے, جوا کھیلنا کیسا ہے. آپ فرما دیجئے ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور تھوڑا سا نفع بھی ہے, کچھ منافع ہیں کچھ فوائد ہے, لیکن جو ہے گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے. سمجھدار صحابہ تھے, عقل مند صحابہ تھے, انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور جوا کھیلنا. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ شراب سے مراد جو ہے
ہر نشاور چیز ہے جس سے نشہ پیدا ہو جائے وہ شراب کے حکم میں ہے. اور جوا سے مراد یہ ہے کہ جہاں جو ہے ہار جیت کے اندر جو ہے غلط شرط لگائی جائے، ہارنے والا جیتنے والے کو کچھ رقم وغیرہ دے دے، کچھ مال دے دے، تو ایسا ہر کھیل بھی جو ہے جوا ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو صحابہ کرام نے جو عقل مند اور ہوشیار سارے صحابہ کرام نے شراب پینا بند کر دیا اور جوا کھیلنا بھی بند. پھر ایک اور سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مال کتنا خرچ کریں؟ ہمارے پاس مال ہے تو مال کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، کہو میرے نبی کو کہو یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا مال خرچ کریں. تو آپ فرما دیجئے قل العفو، اپنے خرچے سے زیادہ ہو، اپنے خرچے سے جو بچے ضرورت سے زیادہ ہو وہ آسانی کے ساتھ اگر تم خرچ کر سکتے ہو تو اتنا مال تم خرچ کر دو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنے احکام کو بیان کرتا، اپنے احکام کا علم تم کو اللہ دے رہا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، اپنی سوچ سے اپنے علم سے کام لو. اس کے بعد ایک اور سوال اللہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کو ایک فکر لاحق ہو گئی تھی کہ زمانے جاہلیت کے اندر ہم یتیموں کا مال کھا جاتے تھے. اب اسلام آیا ہے اور اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق طور پر ظلم کر کے کھا جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو کر رہے ہیں، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. تو صحابہ کرام کو پھر لاحق ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے یتیم بچے ہیں، ان کا مال ہمارے پاس، اگر جو ہے ہم ان کا کھانا الگ سے پکاتے ہیں وہ بچتا ہے، ہم صدقہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ سڑ جاتا ہے، پریشان ہو، اب کیا کرنا چاہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پریشان ہیں، یتیموں کا مال ہمارے پاس، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. صحابہ ہم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا، ان کی مصلحت کا خیال رکھنا، ان کے کام کو سنوارنا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم ان کے خرچے کو اپنے خرچے میں شامل کر لو تو یہ تمہارے دینی بھائی ہے، اور دینی بھائی کے لیے جو اس کی گنجائش ہے. تو صحابہ کرام کا مسئلہ حل ہو گیا. ایک مسئلہ معلوم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بھی تھے، معلم بھی تھے، مفسر اور محدث سب کچھ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آئے اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے، اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سوال کیا تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائے. دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک بہت بڑے مفتی بلکہ محدث تھے، وہ پڑھا رہے تھے اور تفسیر بھی پڑھا رہے تھے، وہ مفسر بھی تھے. ان کے سامنے ایک آیت آئی کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو وہ گئے کہاں؟ گنگو کے اندر اس آیت کی تفسیر پوچھنے کے لیے، اس لیے کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو عمل کرتا ہے اس عمل سے دوسرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اسی کو فائدہ. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو صحیح کرتا ہے آدمی، جو عمل کرتا ہے اس سے اسی کو فائدہ ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا. ایسے تو ظاہر نہیں معلوم ہوتے تھے، عیسائی ثواب کی نفی ہو جاتی. پریشان ہوئے، راتوں رات 40 یا 50 کلومیٹر چل کے گئے. عالم المفتی حفظ الرحمان یا حبیب الرحمان وہ گئے گنگو میں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، یہ یہاں سے عشاء کے بعد نکلے کہ آخرت میں اللہ میری پکڑ نہ کر لے، اگر اس رات میں میرا انتقال ہو گیا اور اللہ پوچھ لے کہ اس آیت کا مطلب تجھے معلوم نہیں تھا تو پوچھنے کے لیے کیوں نہیں گیا. تو پیدل گئے ہیں 40 یا 45 کلومیٹر، رات کو عشاء کے بعد گئے، تہجد کے وقت پہنچے. مولانا رشید احمد گنگوہی وضو کرتے ہیں کہ حضرت کیسے آنا ہوا، مفتی صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت اس آیت کی تفسیر پوچھنے کہ اس سے مراد جو ہے صحیح ایمانی ہے، ایک کا ایمان دوسرے کو کام. باپ ایماندار ہے، ایمان والا ہے، اور بیٹا ایمان والا نہیں ہے، قیامت میں اس کا ایمان اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے. اتنی فکریں تھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے استاد سے پوچھا کرتے، اپنے استاد کو پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت بڑی بڑی باتیں تو یاد رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد نہیں رہتی، بہت سی باتیں میں بھول جاتا ہوں. ان کے استاد کا نام ہے وقی رحمۃ اللہ، حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ.
تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دیں. امام شافعی کوئی بڑا گناہ کرنے والے تھے؟ وہ تو مکروہات سے بھی بچنے والے تھے, مشتبہات سے بھی بچنے والے تھے. پھر بھی کہہ رہے ہیں, کہا کبھی کبھی ادب کے خلاف بھی کوئی عمل ہو جایا کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے, کہا اس کو بھی چھوڑ دو. شکوت الی وکیع عن سوء حفظی, میں نے اپنے استاد وکیع رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا. فاوصانی الی ترک المعاصی, کہا گناہوں کو چھوڑ دو. فإن العلم نور من نور اللہ, علم تو اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا. اسی طرح جو ہے اور بہت سے بزرگان دین ہیں وہ پوچھا کرتے تھے, اور صحابہ کرام نے تو بار بار پوچھا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا عمل بتا دیجیے کہ اگر وہ عمل میں کروں تو اللہ بھی مجھے محبوب بنا لے اور لوگ بھی مجھے محبوب بنا لے. اللہ بھی محبوب بنا لے اور لوگ بھی محبوب بنا لے. اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, لوگ بھی محبت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهب فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے, اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا, تو اللہ کا محبوب بن جائے گا. ہاں, اور وَاذْهَبْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لے. یحبک الناس, لوگ اس کو محبوب بنا لیں گے. یعنی ساری اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائے گی, لوگوں سے کوئی امید نہیں رہے گی, نہ بھائی سے, نہ چچا سے, نہ ماموں سے, نہ خالہ سے, کسی اور سے جو ہے کوئی امید نہیں ہے وابستہ, تو آدمی جو ہے لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے, اذنی و اوجز, اور مختصر نصیحت کیجیے, مختصر نصیحت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو, اذا قمت فی صلاتک, جب نماز کے لیے کھڑا ہو, فصلی صلاۃ مودین, ایسی نماز پر جیسے رخصت کرنے والے کی نماز ہوتی ہے. یہ سمجھے یہ آخری موقع ہے, یہ میری آخری نماز ہے. ہاں, اب میں لوگوں سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں, وہ یہ آخری چانس ہے, اس میں جو کرنا ہے کر لو. جیسے دنیا میں ہوتا ہے, کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے, کوئی آدمی جاتا ہے لائسنس لینے کے لیے, تو وہاں جو ہے گاڑی چلانے کا انٹرویو لیا جاتا ہے. اگر وہاں سے کہہ دیا جائے یہ آخری چانس ہے, اس کے بعد تمہیں لائسنس نہیں دیا جائے, تو آدمی رشوتیں بھی دیتا ہے, آدمی جو ہے دعائیں بھی کرتا ہے, اور آدمی منت سماجت کرتا ہے, سفارشیں مانگ لاتا ہے. بہرحال جو آدمی کوئی فکر ہوتی کہ اگر جو یہ چانس بھی میرا ختم ہو گیا تو پھر مجھے لائسنس ملنے والا نہیں. اسی طرح یہ نماز کو آخری نماز سمجھے, آخری نماز سمجھے, پھر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو خوشو بھی پیدا ہو جائے گا اور خضوع بھی پیدا ہو جائے گا. آدمی خوشو اور خضوع سے نماز پڑھے گا, اللہ کا دھیان رہے گا, ادھر ادھر دھیان نہیں جائے گا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, یہ واقعہ بھی سند کے ساتھ بیان, تو مجنو جو ہے اس کے آگے سے دوڑتا ہوا چلا گیا. مجنو اس کے آگے سے, وہ نماز سے فارغ ہوا, مجنو کو پکڑا اور ایک دو جو ہے تماچے مار رہا تھا. کیا کیوں مارتا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے محبوب کے سامنے کھڑا تھا, میرے معبود کے سامنے کھڑا تھا, اور تجھے بیچ میں حائل ہو گیا, نماز میں خلل ڈال دی. یہ یہاں بھی ہوتا ہے, مغرب کی نماز کے اندر لوگ 2 دن سے شور بہت زیادہ ہو رہا ہے. افسوس کی بات, اللہ تعالیٰ سے منع کرتا ہے, نہ مسجدوں کو بند کرو, نماز پڑھنے والوں کو نہ روکو, اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں دخل نہ دو. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وصلاۃ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد میں لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دے اور اللہ کا نام لینے لگے. ومن اظلم کتنا بھاری لفظ. تو مظلوم نے کہا کہ تو تیرے محبوب کے سامنے, تب میں اپنی محبوبہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا, مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے. تو اپنے محبوب کے سامنے کیسا کھڑا تھا کہ مجھے دوڑتا ہوا تم نے دیکھ لیا؟ اپنے محبوب کے سامنے تو کیسا کھڑا تھا کہ مجھے دوڑتا ہوا دیکھ لیا؟ میں تو اپنی محبوبہ کی چکر میں جا رہا تھا, تو تجھے میں نے نہیں دیکھا, اس لیے بے ادبی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, معاف کرنا. تو بہرحال جب آدمی کو یہ خیال ہوگا کہ آخری نماز ہے, اس کے بعد نماز کا موقع نہیں ملنے والا. ہاں, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے, ان کا آخری وقت تھا, بالکل اب روح نکلنے والی ہے. اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت زور زور سے کر رہے ہیں. ان کا مرید, ان کا شاگرد, ان کا خادم کہہ رہا ہے ایسے موقع پر آپ تلاوت کر رہے ہیں, سب تو تکلیف میں ہے, جھانکنے کی حالت میں, سکرات چل رہی. کہا ایسے موقع پر نہیں کروں گا تو اور کون سے موقع پر؟ دیکھو اب میرا اعمال نامہ بند ہونے جا رہا ہے, اب لپیٹا جا رہا ہے. یہ کرامت کاتبین اب کبھی نہیں آئیں گے قیامت تک میرے پاس.
आने वाली नहीं। अब अमाल नामा लपेटा जा रहा है, ये बंद हो रहा है, अब उसमें कोई नेकी नहीं लिखी जाएगी जब मैं मर जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये चांस अच्छा है, उसमें कोई नेकी बढ़ जाए, तो कयामत में जब अमाल नामा तोला जाएगा तो मेरी नेकियों का पल्ला जुनैद बगदादी। इस तरह बहुत से औलिया किराम हैं जिन्होंने जो है एक गरीब को गरीब मत समझा। तो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह आप मुझे जो नसीहत कीजिए और मुख्तसर नसीहत। तो पहली नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि जब नमाज के लिए खड़ा हो तो ऐसी नमाज पर गोया रुखसत करने वाले की मुकम्मल अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, तो ये समझ के अपनी नमाज के बाद दूसरी मर्तबा मौका मिलने वाला नहीं। फिर दूसरी नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जब जबान से कोई बात करे तो ऐसी बात न करना कि आइंदा कल फिर माजरत करना पड़े, माफी मांगना पड़े, उज़्रख़्वाही करनी पड़े। वला तकल्लम बिकलामिन तातज़िरु मिन्हु गदन, हाँ ऐसी बात न करो कि आइंदा कल फिर उससे माफी मांगनी पड़े। उम्मन ऐसा होता है कि आदमी जबान से दूसरों को हंसाने के लिए बहुत कुछ बोल देता है, बाद में जब पकड़ होती है तो आदमी मिन्नत समाजत करता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सवाल के ऊपर कहा, उन्होंने ये सवाल किया था, मन नजात या रसूलल्लाह, दुनिया और आखिरत में नजात किस चीज में, दुनिया और आखिरत में कामयाबी कैसे मिलेगी। हाँ बहुत बड़ी चीज है, नजात मिल जाना बहुत बड़ी चीज। आदमी कयामत में अल्लाह से कहेगा, अल्लाह से क्या कहेगा, ये अल्लाह मेरी बीवी फिदिये में दे रहा हूँ मेरे बदले में, और मेरी औलाद भी दे रहा हूँ, और मेरे भाई भी दे रहा हूँ, और मेरा कुंबा कबीला खानदान भी दे रहा हूँ, और जितना माल है वो सब कुछ दे रहा हूँ। ये अल्लाह मुझे सिर्फ जहन्नम से नजात दे दे, चाहे जन्नत न देना, लेकिन ये इलाहुल आलमीन जहन्नम से बचा लेना, जहन्नम के दरवाजे तक भी मुझे न ले जाना। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिद्दीन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीआ सुम्मा युनजीहि कल्ला। एक ही जवाब मिलेगा, कल्ला, हरगिज़ नहीं। वो मौका चला गया, वो चांस, गोल्डन चांस हमने दुनिया में दिया था, आखिरत कमाने का बेहतरीन मौका हमने तुमको दिया था। तो ये सवाल कर रहे हैं हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, मन नजात या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह नजात किस में है, छुटकारा किस में है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसान, अपनी जबान पर काबू रखो, उसको कंट्रोल में रखो, उसकी हिफाजत। कोई भी लफ्ज आदमी जबान से निकालता है, फौरन एक फरिश्ता जो है तैयार रहता है, निगहबान है, उसको लिख लेता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन, सख्त पहरा देने वाला निगहबान तैयार रहता है, फौरन लिख लेता है, और उसकी खबर आखिरत में अल्लाह देगा। कहा अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ये तुम्हारा अमाल नामा है, देखो उसमें सब कुछ लिखा है, हाज़ा किताबुन यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़। तो बहरहाल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमसिक अलैका लिसान, अपनी जबान को काबू में रखो, कंट्रोल में रखो। जब काबू में रखेगा तो फिर आइंदा माफी मांगने की जरूरत। तो दो नसीहतें ये हुई। तीसरी नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाई कि देखो लोगों के पास जो मालो दौलत है उनसे नाउम्मीद हो जा, उनसे उम्मीदें वाबस्ता न रखो, लालच न रखो, हिर्स न रखो। हाँ ये करोगे तो अल्लाह की नजर के अंदर तुम महबूब बन जाओगे और लोगों की नजर में भी महबूब बनोगे। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है सहाबी को 3 नसीहतें फरमाई। हमें भी ये नसीहतें अपने अंदर लाने की जरूरत है और हमें भी उलमाए किराम से पूछने की जरूरत है। बहुत से मसाइल है, तलाक पे निकाह, आदमी निकाह तो कर लेता है, शादी है शादी है शादी है, फिर 3 नुक्ते निकल जाते हैं, 3 नुक्ते आदमी तलाक देकर बैठा है, फिर पूछने के लिए आता है, फिर कहता है कि मैं तो एक ही दी थी, कोई कह रहा है मैंने 2 दी थी। अच्छा ये मसला पहले कहाँ पूछा था कि 1 दे तो तलाक की रजी होती है और 2 दे तो तलाक की रजी होती है, पूछा नहीं तो कैसे मालूम हो गया। अब आदमी बात को बदल रहा है, तो पहले पूछने की जरूरत। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर आदमी के लिए इल्म का हासिल करना जरूरी, इल्म का हासिल करना जरूरी। फज़ाइल का जो अलग चीज है, लेकिन मसाइल का इल्म तो सीखना जरूरी है। इसलिए हमें इस जमाने के अंदर कोई भी नया मसला पेश आए फौरन पूछना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए किराम गए और कहा यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ये तो एक ही तरह का सवाल मालूम होता है, यहाँ सवाल का मतलब अलग है। सहाबाए किराम ने यहाँ ये पूछा है कि या रसूलल्लाह हम कहाँ खर्च करें, किस जगह खर्च करें, कौन से मसरफ में खर्च करें। तो उसका जवाब अलग से मिला, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा से फरमा दीजिए, जो कुछ माल तुम खर्च करो पहले माँ बाप को दो, अगर वो मोहताज है जरूरतमंद है तो उनको दो,
یہ تمہارے لیے بہت بہتر چیز ہے، صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی میں ڈبل ثواب ملے گا، حسن سلوک کا ثواب، صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ تو والدین کو دو، پھر جو ہے مساکین کو دو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مساکین کو دو، غریب لوگوں کو دو اور مسافروں کو دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو کوئی بھی مسئلہ صحابہ کرام کے سامنے درپیش ہوتا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، کیا کرنا چاہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جواب معلوم ہے فوراً جواب دے دیتے تھے، اور جواب معلوم نہیں تو لا ادری کہ مجھے معلوم ہے۔ اب جبریل امین آ کر بتایا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے سامنے وہ مسئلہ پیش